سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 13۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ احد میں ربیع الاول 3 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان ایک اور معرکہ احد کے مقام پر ہوا۔ احد مدینہ منورہ سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک وادی ہے۔ حق اور باطل کے اس معرکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے 1000 مجاہدین کا لشکر لے کر کفار کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں نکلے۔ راستہ میں عبداللہ ابن ابی سلول منافق اپنی 300 ساتھیوں کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے علیحدہ ہو کر واپس چلا گیا اور لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی۔ معرکہ حق و باطل شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کا دستہ دے کر احد پہاڑ کی پشت پر تعینات فرمایا تاکہ اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو وہ اس کو روک دے سکے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی اور مشرکین میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لشکر اسلام نے ان کا پیچھا کیا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں تیر اندازوں کا دستہ بھی احد پہاڑ کی پشت چھوڑ کر دیگر مجاہدین کے ساتھ مل گیا، جس سے کفار کے لشکر نے فائدہ اٹھایا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں کفار کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس دوران کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے اور جب تک ان کے جسموں میں خون کی ایک بوند اور سانس کی ایک بھی رمق باقی رہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور افواہ پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے نامور صحابہ کرام نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ میں قریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے جبکہ 22 کے قریب کفار جہنم واصل ہوئے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاع کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ نے جان نثاری کا ثبوت دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے وار سے بچاتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر ایک کڑی پیوست ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کڑی کو اپنے دانتوں سے نکالنے کے لیے جھکے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو قسم دے کر فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ یہ کڑی انہیں نکالنے دیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے وہ کڑی اپنے دانتوں سے پکڑ کر نہایت نرمی سے نکالنا شروع کیا اور جب وہ کڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے نکل گئی تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے دانت مبارک سارے گر گئے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔